شالوم سیشیا میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ تو آج کا جو مکاشفہ ہے وہ فیسیوں باب اس کی 12 آیات سے پڑھنے جا رہے ہیں ہم، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے، لہو اور ماس سے کشتی نہیں کرنی ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ اس واسطے تم خدا کے سارے ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ پس سچائی سے اپنی کمر کس کر، سچائی کا روح ہے، سچائی کی روح باپ کی طرف سے نکلتی ہے جس کے لیے یشوع مسیح درخواست کرتے ہیں، اور راست بازی کا بختر لگا کر اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو، جس سے تم اس شریر کے سارے جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو، اور نجات کا کھود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو، اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو، اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بالناگہ دعا مانگ کرو۔ اگرچہ آسمان و زمین میں بہت سے خدا کہلاتے ہیں، چنانچہ بہتیرے خدا اور بہتیرے خداون ہیں، لیکن ہمارے نزدیک تو ایک ہی خدا ہے، یعنی باپ، جس کی طرف سے ساری چیزیں ہیں اور ہم اسی کے لیے ہیں، اور ایک ہی خداوند ہے یعنی یسوع مسیح، جس کے وسیلے سے ساری چیزیں موجود ہوئیں اور ہم بھی اسی کے وسیلے سے ہیں۔ شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں ہوتا اور نہ نوکر اپنے مالک سے۔ شاگرد کے لیے یہ کافی ہے کہ اپنے استاد کی مانند ہو، اور نوکر کے لیے یہ کہ اپنے مالک کی مانند۔ جب انہوں نے گھر کے مالک کو بال-زبول کہا، گھر کون سا ہے؟ خدا کا گھر، اور یسوع مسیح ہے خدا کے گھر کا مالک۔ تو جب انہوں نے گھر کے مالک کو بال-زبول کہا، بال-زبول کون ہے یہ آگے جا کے ہم اس کا پرکاشن ظاہر کریں گے۔ تو بال-زبول کا تو اس کے گھرانے کے لوگوں کو کیوں نہ کہیں گے۔ آج کا جو پرکاشن ہے بال-زبول کے بارے میں، جو کہ بائبل میں یہ نام دیا گیا ہے بال-زبول۔ آج کے وقت اس کا کوئی بھی نام ہو سکتا ہے موجودہ زندگی میں، لیکن بائبل میں اس کا نام بال-زبول ہے، اور اس کی پہچان جس کی زندگی میں اس کا پربھاو ہوگا اسے ہی پتہ چلے گا۔ تو کس طرح سے پتہ چلے گا کہ ہماری زندگی میں بال-زبول کا پربھاو ہے؟ تو بال-زبول کا پربھاو اور اس سے ایک ہی نام چھٹکارا دے سکتا ہے، یشوع مسیح۔ یہ جو بال-زبول ہے یہ دشٹ آتماؤں کا راجکمار ہے، راجا ہے، بادشاہ ہے۔ بال-زبول کے جو سمٹمز ہیں زندگی میں، جس کی زندگی میں اس کا پربھاو ہوگا، اس میں جو اس کے دوارا لعنت ہے، دو لعنتیں زبردست طریقے سے بادشاہت کرتی ہے اس کی زندگی میں۔ سب سے پہلی ہے حرام کاری، حرام کاری یعنی ویبچار۔ تو اگر ویبچار سے کوئی زندگی میں الجھ رہا ہے تو اس بال-زبول
کا प्रभाव है उसकी ज़िंदगी में। दूसरा है पहलौठे बच्चे का जन्म के दौरान, जो पहला बच्चा है, खासकर लड़का, जन्म के दौरान जो पहला बच्चा हो, पलौठे बच्चे की मौत हो जाना। जिसकी ज़िंदगी में ये एक्सपीरियंस हुआ है या जो इस सिचुएशन में है या गुज़रा है, तो इस बाल ज़बूल का प्रभाव है उसकी ज़िंदगी में। और मिसकैरेज यानी जो गर्भपात होता है वो इसकी वजह से होता है। हरामकारी, पलौठे बच्चे का, खासकर लड़के की मौत होना, पहला बच्चा, और मिसकैरेज होना, ये जो बाल ज़बूल है, ये शैतान है, जो अबलीस है, इसकी वजह से ये जो लानत है इसकी तरफ से होती है। तो ये बड़े निशान हैं जिसकी ज़िंदगी में इसका प्रभाव रहता है। तो इससे एक ही नाम छुटकारा दे सकता है, उसका नाम है यीशु मसीह। यीशु मसीह का पाक लहू, यीशु मसीह का पाक नाम। और फ़कीह जो यरूशलेम से आए थे ये कहते थे कि उसके साथ बाल ज़बूल है, और ये भी कि वो बदरूहों के सरदार की मदद से बदरूहों को निकालता है। यानी बाल ज़बूल यानी बदरूहों का सरदार। उस वक्त लोग उसके पास एक अंधे गूंगे को लाए जिसमें बदरू थी। उसने उसे अच्छा कर दिया, चुनांचे वो गूंगा बोलने और देखने लगा, और सारी भीड़ हैरान होकर कहने लगी, क्या ये इब्ने दाऊद है? फरीसियों ने सुनकर कहा, ये बदरूहों के सरदार बाल ज़बूल की मदद बगैर बदरूहों को नहीं निकालता। उसने उनके ख्यालों को जानकर उनसे कहा, जिस किसी बादशाहत में फूट पड़ती है वो वीरान हो जाती है, और जिस किसी शहर या घर में फूट पड़ेगी वो कायम ना रहेगा। और अगर शैतान ही ने शैतान को निकाला तो अपना मुखालिफ आप हो गया, फिर उसकी बादशाहत क्यों कर कायम रहेगी? और अगर मैं बाल ज़बूल की मदद से बदरूहों को निकालता हूँ तो तुम्हारे बेटे किसकी मदद से निकालते हैं? बस वो ही तुम्हारे मुंसिफ होंगे। लेकिन अगर मैं खुदा की रूह की मदद से बदरूहों को निकालता हूँ तो खुदा की बादशाहत तुम्हारे पास आ पहुँची। या क्यों कर कोई आदमी किसी ज़ोरावर के घर में घुसकर उसका असबाब लूट सकता है जब तक कि पहले उस जोरावर को ना बांध ले, फिर वो उसका घर लूट लेगा। जो मेरे साथ नहीं वो मेरे खिलाफ है, और जो मेरे साथ जमा नहीं करता वो बिखेरता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि आदमियों का हर गुनाह और कुफ्र तो मुआफ़ किया जाएगा, मगर जो कुफ्र रूह के हक़ में हो वो मुआफ़ ना किया जाएगा। और जो कोई इब्ने आदम के बरखिलाफ़ कोई बात कहेगा वो तो उससे मुआफ़ की जाएगी, मगर जो कोई रूहुल कुद्स के बरखिलाफ़ कोई बात कहेगा वो उसे मुआफ़ ना की जाएगी, ना इस आलम में ना आने वाले में। या तो दरख्त को भी अच्छा कहो और उसके फल को भी अच्छा, या दरख्त को भी बुरा कहो और उसके फल को भी बुरा, क्योंकि दरख्त फल ही से पहचाना जाता है। और अखयाब के मरने के बाद मुआब इज़राइल से बागी हो गया, और अखयाजिया उस झिलमिलदार खिड़की में से जो सामरिया में उससे बाला खाने में थी गिर पड़ा और बीमार हो गया। सो उसने कासिदों को भेजा और उनसे ये कहा कि जाकर अक्रून
کے دیوتا بال زبوب سے پوچھو کہ مجھے اس بیماری سے شفا ہو جائے گی یا نہیں۔ لیکن خداوند کے فرشتے نے ایلیا تشبی سے کہا، اٹھ اور شاہ سامریا کے قاصدوں سے ملنے کو جا اور ان سے کہہ، کیا اسرائیل میں خدا نہیں جو تم اقرون کے دیوتا بال زبوب سے پوچھنے چلے ہو؟ اس لیے اب خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو اس پلنگ پر سے جس پر تو چڑھا ہے اترنے نہ پائے گا، بلکہ تو ضرور ہی مرے گا۔ سو ایلیا روانہ ہوا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ کتاب مقدس ایلیا کے ذکر میں کیا کہتی ہے کہ وہ خدا سے اسرائیل کی یوں فریاد کرتا ہے کہ اے خداوند، انہوں نے تیرے نبیوں کو قتل کیا اور تیری قربان گاہوں کو ڈھا دیا، اب میں اکیلا باقی ہوں اور وہ میری جان کے بھی خواہن ہیں۔ مگر جواب الہی اس کو کیا ملا؟ یہ کہ میں نے اپنے لیے 7,000 آدمی بچا رکھے ہیں جنہوں نے بال کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ تب ایلیا نے کہا، رب الافواج کی حیات کی یعنی زندگی کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں، میں آج اس سے ضرور ملوں گا۔ سو عبدیہ اخیاب سے ملنے کو گیا اور اسے خبر دی، اور اخیاب ایلیا کی ملاقات کو چلا، اور جب اخیاب نے ایلیا کو دیکھا تو اس نے اس سے کہا، اے اسرائیل کے ستانے والے، کیا تو ہی ہے؟ اس نے جواب دیا، میں نے اسرائیل کو نہیں ستایا بلکہ تو اور تیرے باپ کے گھرانے، کیونکہ تم نے خداوند کے حکموں کو ترک کیا اور تو بالم کا پیراؤ ہو گیا، اس لیے اب تو قاصد بھیج اور سارے اسرائیل کو اور بال کے 450 نبیوں کو اور یسرت کے 400 نبیوں کو جو ایزبیل کے دسترخوان پر کھاتے ہیں کوہ کارمل پر میرے پاس اکٹھا کر دو۔ سو اخیاب نے سارے بنی اسرائیل کو بلا بھیجا اور نبیوں کو کوہ کارمل پر اکٹھا کیا، اور ایلیا سب لوگوں کے نزدیک آ کر کہنے لگا، تم کب تک دو خیالوں میں ڈاواں ڈول رہو گے؟ اگر خداوند ہی خدا ہے تو اس کے پیراؤ ہو جاؤ، اور اگر بال ہے تو اس کی پیروائی کرو۔ پر ان لوگوں نے اسے ایک حرف جواب نہ دیا۔ تب ایلیا نے ان لوگوں سے کہا، ایک میں ہی اکیلا خداوند کا نبی بچ رہا ہوں، پر بال کے نبی 450 آدمی ہیں۔ سو ہم کو 2 بیل دیے جائیں اور وہ اپنے لیے ایک بیل کو چن لیں اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کاٹ کر لکڑیوں پر دھریں اور نیچے آگ نہ دیں، اور میں دوسرا بیل تیار کر کے اسے لکڑیوں پر دھروں گا اور نیچے آگ نہیں دوں گا۔ تب تم اپنے دیوتا سے دعا کرنا اور میں خداوند سے دعا کروں گا، اور وہ خدا جو آگ سے جواب دے وہی خدا ٹھہرے۔ اور سب لوگ بول اٹھے، خوب کہا۔ سو ایلیا نے بال کے نبیوں سے کہا کہ تم اپنے لیے ایک بیل چن لو اور پہلے اسے تیار کرو، کیونکہ تم بہت سے ہو، اور اپنے دیوتا سے دعا کرو، لیکن آگ نیچے نہ دینا۔ سو انہوں نے اس بیل کو لے کر جو ان کو دیا گیا اسے تیار کیا، اور صبح سے دوپہر تک بال سے دعا کرتے اور کہتے رہے، اے بال ہماری سن، پر نہ کچھ آواز ہوئی اور نہ کوئی جواب دینے والا تھا، اور وہ اس مذبح کے گرد جو بنایا گیا تھا کودتے رہے۔ اور دوپہر کو ایسا ہوا کہ ایلیا نے ان کو چڑھا کر کہا، بلند آواز سے پکارو، کیونکہ وہ تو دیوتا ہے، وہ کسی سوچ میں ہوگا، یا وہ خلوت میں ہے، یا کہیں سفر میں ہوگا، یا شاید وہ سوتا ہے۔ سو ضرور ہے کہ وہ
جگایا جائے، تب وہ بلند آواز سے پکارنے لگے اور اپنے دستور کے مطابق اپنے آپ کو چھریوں اور نستاروں سے گھائل کر لیا، یہاں تک کہ لہو لہان ہو گئے۔ وہ دوپہر ڈھلے پر بھی شام کی قربانی چڑھا کر نبوت کرتے رہے، پر نہ کچھ آواز ہوئی، نہ کوئی جواب دینے والا، نہ توجہ کرنے والا تھا۔ تب ایلیا نے سب لوگوں سے کہا کہ میرے نزدیک آ جاؤ، چنانچہ سب لوگ اس کے نزدیک آ گئے۔ تب اس نے خداوند کہ اس مذبح کو جو ڈھا دیا گیا تھا مرمت کیا، اور ایلیا نے یعقوب کے بیٹوں کے قبیلوں کے شمار کے مطابق، جس پر خداوند کا یہ کلام نازل ہوا تھا کہ تیرا نام اسرائیل ہوگا، 12 پتھر لیے، اور اس نے ان پتھروں سے خداوند کے نام کا ایک مذبح بنایا، اور مذبح کے ارد گرد اس نے ایسی بڑی کھائی کھودی جس میں 2 پیمانے بیج کی سمائی تھی، اور لکڑیوں کو کرینے سے چنا، اور بیل کے ٹکڑے ٹکڑے کاٹ کر لکڑیوں پر دھر دیے، اور کہا 4 مٹکے پانی سے بھر کر اس سوختنی قربانی پر اور لکڑیوں پر انڈیل دو۔ پھر اس نے کہا دوبارہ کرو، انہوں نے دوبارہ کیا۔ پھر اس نے کہا سبارہ کرو، سو انہوں نے سبارہ بھی کیا، اور پانی مذبح کے گردا گرد بہنے لگا، اور اس نے خائی بھی پانی سے بھروا دی۔ اور شام کی قربانی چڑھانے کے وقت ایلیا نبی نزدیک آیا، اور اس نے کہا اے خداوند ابراہیم اور اسحاق اور اسرائیل کے خدا، آج معلوم ہو جائے کہ اسرائیل میں تو ہی خدا ہے، اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں نے ان ساری باتوں کو تیرے ہی حکم سے کیا ہے۔ میری سن اے خداوند، میری سن، تاکہ یہ لوگ جان جائیں کہ اے خداوند تو ہی خدا ہے، اور تو نے پھر ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے۔ تب خداوند کی آگ نازل ہوئی، اور اس نے اس شوکتنی قربانی کو لکڑیوں اور پتھروں اور مٹی سمیت بھسم کر دیا، اور اس پانی کو جو کھائی میں تھا چاٹ لیا۔ جب سب لوگوں نے یہ دیکھا تو منہ کے بل گرے اور کہنے لگے خداوند وہی خدا ہے، خداوند وہی خدا ہے۔ ہم نے اور ہمارے باپ دادا نے گناہ کیا، ہم نے بدکاری کی، یہ داؤد لکھ رہا ہے، شرارت کے کام کیے۔ ہمارے باپ دادا مصر میں تیرے عجائب نہ سمجھے، انہوں نے تیری شفقت کی کثرت کو یاد نہ کیا، بلکہ سمندر پر یعنی بحر کلزم پر باغی ہوئے۔ تو بھی اس نے ان کو اپنے نام کی خاطر بچایا تاکہ اپنی قدرت ظاہر کرے۔ اس نے بحر کلزم کو ڈانٹا اور وہ سوکھ گیا، وہ ان کو گہراؤں میں سے ایسے نکال لے گیا جیسے بیابان میں سے، اور اس نے ان کو عداوت رکھنے والے کے ہاتھ سے بچایا اور دشمن کے ہاتھ سے چھڑایا۔ سمندر نے ان کے مخالفوں کو چھپا لیا، ان میں سے ایک بھی نہ بچا، یعنی مصری۔ تب انہوں نے اس کے قول کا یقین کیا اور اس کی مدح سرائی کرنے لگے۔ پھر وہ جلد اس کے کاموں کو بھول گئے اور اس کی مشورت کا انتظار نہ کیا، بلکہ بیابان میں بڑی حرص کی اور صحرا میں خدا کو آزمایا۔ سو اس نے ان کی مراد تو پوری کر دی، پر ان کی جان کو سکھا دیا۔ انہوں نے خیمہ گاہ میں موسیٰ پر اور خداوند کے مقدس مرد ہارون پر حسد کیا۔ سو زمین پھٹی اور داتان کو نگل گئی، اور ابیرام کی جماعت کو کھا گئی، اور ان کے جتھے میں آگ بھڑک اٹھی، اور شعلوں نے شریروں کو بھسم کر دیا۔ انہوں نے حوریب میں ایک بچھڑا بنایا اور ڈھالی ہوئی مورت کو سجدہ کیا۔ یوں انہوں نے خدا کے جلال کو گھاس کھانے والے بیل کی شکل سے بدل دیا۔ وہ اپنے منجی خدا کو بھول گئے، جس نے مصر میں بڑے بڑے کام کیے اور
حام کی سرزمین میں عجائب اور بحر کلثوم پر دہشت انگیز کام کیے، اس لیے اس نے فرمایا میں ان کو ہلاک کر ڈالتا اگر میرا برگزیدہ موسیٰ میرے حضور بیچ میں نہ آتا کہ میرے قہر کو ٹال دے، تا نہ ہو کہ میں ان کو ہلاک کروں۔ اور انہوں نے اس سہانے ملک کو حقیر جانا اور اس کے قول کا یقین نہ کیا، بلکہ وہ اپنے ڈیروں میں بڑبڑائے اور خداوند کی بات نہ مانی۔ تب اس نے ان کے خلاف قسم کھائی کہ میں ان کو بیابان میں پست کروں گا اور ان کی نسل کو قوموں کے درمیان گرا دوں گا، اور ان کو ملک ملک میں تیتر بیتر کروں گا، وہ بال فغور کو پوجنے لگے اور بتوں کی قربانیاں کھانے لگے۔ یوں انہوں نے اپنے اعمال سے اس کو خصمناک کیا اور وبا ان میں پھوٹ نکلی۔ تب فنیحاس اٹھا اور بیچ میں آیا اور وبا رک گئی، اور یہ کام اس کے حق میں پشت در پشت ہمیشہ کے لیے راست بازی گنا گیا۔ انہوں نے اس کو مریبا کے چشمے پر بھی خصمناک کیا اور ان کی خاطر موسیٰ کو نقصان پہنچا، اس لیے کہ انہوں نے اس کی روح سے سرکشی کی اور موسیٰ بے سوچ بول اٹھا۔ انہوں نے ان قوموں کو ہلاک نہ کیا جیسا خداوند نے ان کو حکم دیا تھا، بلکہ ان قوموں کے ساتھ مل گئے اور ان کے سے کام سیکھ گئے اور ان کے بتوں کی پرستش کرنے لگے جو ان کے لیے پھندا بن گئے، بلکہ انہوں نے اپنے بیٹے بیٹیوں کو شیاطین کے لیے قربان کیا، شیاطین یعنی شیطان کے لیے قربان کیا، اور معصوموں کا یعنی اپنے بیٹے بیٹیوں کا خون بہایا، جن کو انہوں نے کنعان کے بتوں کے لیے قربان کر دیا، اور ملک خون سے ناپاک ہو گیا۔ یوں وہ اپنے ہی کاموں سے آلودہ ہو گئے اور اپنے فعلوں سے بے وفا بنے۔ اس لیے خداوند کا قہر اپنے لوگوں پر بھڑکا اور اسے اپنی میراث سے نفرت ہو گئی، اور اس نے ان کو قوموں کے قبضے میں کر دیا، اور ان سے عداوت رکھنے والے ان پر حکمران ہو گئے۔ ان کے دشمنوں نے ان پر ظلم کیا اور وہ ان کے محکوم ہو گئے۔ اس نے تو بڑا ان کو چھڑایا، لیکن ان کا مشورہ باغیانہ ہی رہا، اور وہ اپنی بدکاری کے باعث پست ہو گئے۔ تو بھی جب اس نے ان کی فریاد سنی تو ان کے دکھ پر نظر کی، اور اس نے ان کے حق میں اپنے عہد کو یاد کیا اور اپنی شفقت کی کثرت کے مطابق ترس کھایا۔ اس نے ان کو اسیر کرنے والوں کے دل میں ان کے لیے رحم ڈالا۔ اے خداوند ہمارے خدا، ہم کو بچا لے اور ہم کو قوموں میں سے اکٹھا کر لے، تاکہ ہم تیرے قدوس نام کا، پوتر نام کا شکر کریں اور للکارتے ہوئے تیری ستائش کریں۔ خداوند اسرائیل کا خدا ازل سے ابد تک مبارک ہو، اور ساری قوم کہے آمین۔ خداوند کی حمد کرو۔ اور فلسطینیوں نے خداوند کا صندوق چھین لیا، اور وہ اسے ابن عزر سے اشدود کو لے گئے، اور فلسطی خدا کے صندوق کو لے کر اسے دجون کے گھر میں لائے، اور دجون کے پاس اس کو رکھا۔ اور اشدودی جب صبح کو سویرے اٹھے تو دیکھا کہ دجون خداوند کے صندوق کے آگے اوندے منہ زمین پر گرا پڑا ہے۔ تب انہوں نے دجون کو لے کر اس کی جگہ پر پھر کھڑا کر دیا۔ پھر وہ جو دوسرے دن کی صبح کو سویرے اٹھے تو دیکھا کہ دجون خداوند کے صندوق کے آگے اوندے منہ زمین پر گرا پڑا ہے، اور دجون کا سر اس کی ہتھیلیاں دہلیز پر کاٹی پڑی تھیں، فقط دجون کا دھڑ ہی دھڑ رہ گیا تھا۔
اس لیے دجون کے پجاری اور جتنے دجون کے گھر میں آتے ہیں آج تک اشدود میں دجون کی دہلیز پر پاؤں نہیں رکھتے۔ اور فلسطینیوں کے سردار فراہم ہوئے تاکہ اپنے دیوتا دجون کے لیے بڑی قربانی گزرانے اور خوشی کریں، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے دیوتا نے ہمارے دشمن سمسون کو ہمارے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ اور جب لوگ اس کو دیکھتے تو اپنے دیوتا کی تعریف کرتے اور کہتے تھے کہ ہمارے دیوتا نے ہمارے دشمن اور ہمارے ملک کو اجاڑنے والے کو، جس نے ہم میں سے بہتوں کو ہلاک کیا، ہمارے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ اور ایسا ہوا کہ جب ان کے دل نہایت شاد ہوئے تو وہ کہنے لگے کہ سمسون کو بلاؤ کہ ہمارے لیے کوئی کھیل کرے۔ سو انہوں نے سمسون کو قید خانے سے بلوایا اور وہ ان کے لیے کھیل کرنے لگا، اور انہوں نے اس کو 2 ستونوں کے بیچ کھڑا کیا۔ تب سمسون نے اس لڑکے سے جو اس کا ہاتھ پکڑے تھا کہا، مجھے ان ستونوں کو جن پر یہ گھر قائم ہے تھامنے دے تاکہ میں ان پر ٹیک لگاؤں۔ اور وہ گھر مردوں اور عورت سے بھرا ہوا تھا، اور فلسطینیوں کے سب سردار وہیں تھے، اور چھت پر قریباً 3000 مرد زن تھے جو سمسون کے کھیل دیکھ رہے تھے۔ تب سمسون نے خداوند سے فریاد کی اور کہا، اے مالک خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے یاد کر، اور میں تیری منت کرتا ہوں اے خدا، فقط اس دفعہ اور تو مجھے زور بخش، تاکہ میں ید برگی فلسطینیوں سے اپنی دونوں آنکھوں کا بدلہ لوں۔ اور سمسون نے دونوں درمیانی ستونوں کو جن پر گھر قائم تھا پکڑ کر ایک پر دائنے ہاتھ اور دوسرے پر بائیں سے زور لگایا، اور سمسون کہنے لگا کہ فلسطینیوں کے ساتھ مجھے بھی مرنا ہی ہے۔ سو وہ اپنے سارے زور سے جھکا اور وہ گھر ان سرداروں اور سب لوگوں پر جو اس میں تھے گر پڑا۔ پس وہ مردے جن کو اس نے اپنے مرتے دم مارا ان سے بھی زیادہ تھے جن کو اس نے جیتے جی قتل کیا۔ تب اس کے بھائی اور اس کے باپ کا سارا گھرانہ آیا، وہ اسے اٹھا کر لے گئے اور سورا اور استال کے درمیان اس کے باپ مناہا کے قبرستان میں اسے دفن کیا۔ وہ 20 برس تک اسرائیلیوں کا قاضی رہا۔ اس کی نابی سے نیچے جو دجون ہے، جو دجون دیوتا ہے فلسطینیوں کا، اس کی نابی سے نیچے ایک مچھلی کا روپ تھا، اس لیے اس کا نام دجون پڑا، اور اس کی نابی سے اوپر ایک آدمی کا روپ تھا۔ اور بنی اسرائیل نے خداوند کے آگے بدی کی اور بالیم کی پرستش کرنے لگے، اور انہوں نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو جو ان کو ملک مصر سے نکال لایا تھا چھوڑ دیا، اور دوسرے معبودوں کی جو ان کے چوگرد کی قوموں کے دیوتاؤں میں سے تھے پیروی کرنے اور ان کو سجدہ کرنے لگے، اور خداوند کو غصہ دلایا، اور وہ خداوند کو چھوڑ کر بال اور استارات کی پرستش کرنے لگے۔ اور خداوند کا قہر اسرائیل پر بھڑکا، اور اس نے ان کو گرت گاروں کے ہاتھ میں کر دیا جو ان کو لوٹنے لگے، اور اس نے ان کو ان کے دشمنوں کے ہاتھ جو آس پاس تھے بیچا، سو وہ پھر اپنے دشمنوں کے سامنے کھڑے نہ ہو سکے۔ اور بنی اسرائیل خداوند کے حضور پھر بدی کرنے اور بالیم اور استارات اور ارام کے دیوتاؤں اور سیدا کے دیوتاؤں اور مواب کے دیوتاؤں اور بنی امون کے دیوتاؤں اور فلسطینیوں کے دیوتاؤں کی پرستش کرنے لگے، اور خداوند کو چھوڑ دیا اور اس کی پرستش نہ کی۔ تب خداوند کا قہر اسرائیل پر بھڑکا، اور اس نے ان کو فلسطینیوں کے ہاتھ اور بنی امون کے ہاتھ بیچ ڈالا، اور
اور انہوں نے اس سال بنی اسرائیل کو تنگ کیا اور ستایا، بلکہ 18 برس تک وہ سب بنی اسرائیل پر ظلم کرتے رہے جو یردن پر اموریوں کے ملک میں جو گلیعاد میں ہے رہتے تھے، اور بنی امون یردن پر ہو کر یہودا اور بنیامین افرائیم کے خاندان سے لڑنے کو بھی آ جاتے تھے۔ پس اسرائیلی بہت تنگ آ گئے، اور شموئیل نے اسرائیل کے سارے گھرانے سے کہا کہ اگر تم اپنے سارے دل سے خداوند کی طرف رجوع لاتے ہو تو اجنبی دیوتاؤں اور استارات کو اپنے بیچ سے دور کرو، اور خداوند کے لیے اپنے دلوں کو مشتعد کر کے فقط اس کی عبادت کرو، اور وہ فلسطینیوں کے ہاتھ سے تم کو رہائی دے گا۔ تب بنی اسرائیل نے بالم اور استارات کو دور کیا اور فقط خداوند کی عبادت کرنے لگے۔ کہ جب سلیمان بڈھا ہو گیا تو اس کی بیویوں نے اس کے دل کو غیر معبودوں کی طرف مائل کر لیا، اور اس کا دل خداوند اپنے خدا کے ساتھ کامل نہ رہا جیسا اس کے باپ داؤد کا دل تھا، کیونکہ سلیمان شائدانیوں کی دیوی استارات اور امونیوں کے نفراتی ملکوم کی پیروی کرنے لگا، اور سلیمان نے خداوند کے آگے بدی کی، اور اس نے خداوند کی پوری پیروی نہ کی جیسی اس کے باپ داؤد نے کی تھی۔ پھر سلیمان نے موابیوں کے نفرتی کاموش کے لیے اس پہاڑ پر جو یروشلم کے سامنے ہے، اور بنی امون کے نفراتی ملک کے لیے بلند مقام بنا دیا۔ اس نے ایسا ہی اپنی ساری اجنبی بیویوں کی خاطر کیا جو اپنے دیوتاؤں کے حضور باخور جلاتی اور قربانی گزرانتی تھی، اور خداوند سلیمان سے ناراض ہوا کیونکہ اس کا دل خداوند اسرائیل کے خدا سے پھر گیا تھا، جس نے اسے 2 بار دکھائی دے کر اس کو اس بات کا حکم دیا تھا کہ وہ غیر معبودوں کی پیروی نہ کرے، پر اس نے وہ بات نہ مانی۔ اس کا حکم خداوند نے دیا تھا۔ اس سبب سے خداوند نے سلیمان کو کہا، چونکہ تجھ سے یہ فعل ہوا اور تو نے میرے عہد اور میرے آئین کو جن کا میں نے تجھے حکم دیا نہیں مانا، اس لیے میں سلطنت کو ضرور تجھ سے چھین کر تیرے خادم کو دوں گا، تو بھی تیرے باپ داؤد کی خاطر میں تیرے ایام میں یہ نہیں کروں گا، بلکہ اسے تیرے بیٹے کے ہاتھ سے چھینوں گا۔ پھر بھی میں ساری سلطنت کو نہیں چھین لوں گا، بلکہ اپنے بندے داؤد کی خاطر اور یروشلم کی خاطر جسے میں نے چن لیا ہے ایک قبیلہ تیرے بیٹے کو دوں گا، کیونکہ انہوں نے مجھے ترک کیا اور شادیانیوں کی دیوی استارات اور موابیوں کے دیوتا کاموس اور بنی امون کے دیوتا ملکوم کی پرستش کی ہے، اور میری راہوں پر نہ چلے کہ وہ کام کرتے جو میری نظر میں بھلا تھا، اور میرے آئین اور احکام کو مانتے جیسا اس کے باپ داؤد نے کیا۔ تو جو یہ استاروت ہے، یہ پریم کون سا پریم ہے؟ جو ویبھچار والا پریم ہے۔ ویبھچار والا پریم یدھ اور شکار کی کنانی دیوی ہے جو استاروت ہے۔ پس تو ان لوگوں کے لیے دعا نہ کر اور ان کے واسطے آواز بلند نہ کر، اور مجھ سے منت اور شفاعت نہ کر، کیونکہ میں تیری نہ سنوں گا۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ وہ یہودا کے شہروں میں اور یروشلم کے کوچوں میں کیا کرتے ہیں؟ بچے لکڑی جمع کرتے ہیں اور باپ آگ سلگاتے ہیں، اور عورتیں آٹا گوندتی ہیں تاکہ آسمان کی ملکہ کے لیے روٹیاں پکائیں، یعنی استاروت کے لیے، اور غیر معبودوں کے لیے تپاون تپا کر مجھے غضبناک کریں۔ خداوند فرماتا ہے، کیا وہ مجھی کو غضبناک کرتے ہیں؟ کیا وہ اپنی ہی رسیائی کے لیے نہیں کرتے؟ اسی واسطے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میرا قہر اور غضب اس مکان پر اور انسان اور حیوان اور میدان کے درختوں پر اور زمین کی پیداوار پر انڈیل دیا جائے گا، اور وہ بھڑکے گا اور بجھے گا نہیں، بلکہ ہم تو اسی بات پر عمل کریں گے جو ہم خود کہتے ہیں کہ ہم آسمان کی ملکہ کے لیے باخور جلائیں گے اور تپاون تپائیں گے، جس طرح ہم
اور ہمارے باپ دادا ہمارے بادشاہ اور ہمارے سردار یہودا کے شہروں اور یروشلم کے بازاروں میں کیا کرتے تھے، کیونکہ اس وقت ہم خوب کھاتے پیتے اور خوشحال اور مصیبتوں سے محفوظ تھے۔ پر جب سے ہم نے آسمان کی ملکہ کے لیے بخور جلانا اور تپاونا چھوڑ دیا، تب سے ہم ہر چیز کے محتاج ہیں اور تلوار اور کال سے فنا ہو رہے ہیں۔ اور جب ہم آسمان کی ملکہ کے لیے بخور جلاتی اور تپاتی تھی تو کیا ہم نے اپنے شوہروں کے بغیر اس کی عبادت کے لیے کلچے پکائے اور تپائے تھے؟ تب یرمیاہ نے ان سب مردوں اور عورتوں یعنی ان سب لوگوں سے جنہوں نے اسے جواب دیا تھا کہا، کیا وہ بخور جو تم نے اور تمہارے باپ دادا اور تمہارے بادشاہوں اور عمارا نے ریات کے ساتھ یہودا کے شہروں اور یروشلم کے بازاروں میں جلائے خداوند کو یاد نہیں؟ کیا وہ اس کے خیال میں نہیں آیا؟ پس تمہارے بدعمال اور نفرتی کاموں کے سبب سے خداوند برداشت نہ کر سکا، اس لیے تمہارا ملک ویران ہوا اور حیرت و لعنت کا باعث بنا، جس میں کوئی بسنے والا نہ رہا، جیسا کہ آج کے دن ہے، چونکہ تم نے بخور جلایا اور خداوند کے گناہ گار ٹھہرے اور اس کی آواز کے شناوا نہ ہوئے، اور نہ اس کی شریعت، نہ اس کے عین، نہ اس کی شہادتوں پر چلے، اس لیے یہ مصیبت جیسی کہ اب ہے تم پر آ پڑی۔ بس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور موت کا یہ فرشتہ ہے، اور یوں موت سب آدمی میں پھیل گئی اس لیے کہ سب نے گناہ کیا، کیونکہ جب آدمی کے سبب سے موت آئی تو آدمی ہی کے سبب سے مردوں کی قیامت بھی آئی۔ موت یعنی ڈیتھ، مرتیو اور ادلوک کے کنانی دیوتا ہے، یہ ایک کنانی دیوتا ہے۔ تو کیونکہ جب تک کہ وہ سارے دشمنوں کو اپنے پاؤں تلے نہ لے آئے، اس کو بادشاہی کرنی ضرور ہے۔ سب سے پچھلا دشمن جو نیست کیا جائے گا وہ موت ہے، کیونکہ خدا نے سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا ہے۔ اے اسرائیلیو، یہ باتیں سنو کہ یسوع ناصری ایک شخص تھا جس کا خدا کی طرف سے ہونا تم پر ان معجزوں اور عجیب کاموں اور نشانوں سے ثابت ہوا جو خدا نے اس کی معرفت تم میں دکھائے۔ چنانچہ تم آپ ہی جانتے ہو، جب وہ خدا کے مقررہ انتظام اور علم سابق کے موافق پکڑوایا گیا تو تم نے بے شرع لوگوں کے ہاتھ سے اسے صلیب دلوا کر مار ڈالا، لیکن خدا نے موت کے بند کھول کر اسے جلایا، کیونکہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کے قبضے میں رہتا۔ بس اب جو مسیح یشوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، کیونکہ زندگی کی روح کی شریعت نے مسیح یشوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا، اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا، یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا، تاکہ شریعت کا تقاضا ہمیں پورا ہو جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں۔ پس جس صورت میں کہ لڑکے خون اور گوشت میں شریک ہیں تو وہ خود بھی ان کی طرح ان میں شریک ہوا، تاکہ موت کے وسیلے سے اس کو جس سے موت پر قدرت حاصل تھی یعنی ابلیس کو تباہ کر دے، اور جو عمر بھر موت کے ڈر سے غلامی میں گرفتار رہے انہیں چھڑا لے، کیونکہ واقعے میں وہ فرشتوں کا نہیں بلکہ ابراہیم کی نسل کا ساتھ دیتا ہے۔ اور جب یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہن چکے گا اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا یعنی ہمیشہ کی زندگی کا جامہ پہن چکے گا، تو وہ قول پورا ہوگا جو لکھا ہے کہ موت فتح کا لقمہ ہوگی۔ وہ موت کو ہمیشہ کے لیے نابود کرے گا، اور خداوند خدا سب کے چہروں سے آنسو پونچھ ڈالے گا اور اپنے لوگوں کی رسوائی تمام سرزمین پر سے مٹا دے گا، کیونکہ خداوند نے یہ فرمایا ہے۔ اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا کہ اس کے بعد موت نہیں رہے گی، اور نہ ماتم رہے گا، نہ آہو نالا، نہ درد
پہلی چیزیں جاتی رہیں۔ میں ان کو پتال کے قابو سے نجات دوں گا، میں ان کو موت سے چھڑاؤں گا۔ اے موت تیری وبا کہاں ہے؟ اے پاتال تیری ہلاکت کہاں ہے؟ میں ہرگز رحم نہ کروں گا۔ اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دائنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، میں اول و آخر ہوں اور زندہ ہوں۔ میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں، یعنی یشوع مسیح کے پاس ہیں۔ یشوع نے اس سے کہا قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا۔ تو مسیح یشوع میں آپ سبوں کی سلامتی۔